کوئی جا کر نکلتا ہے جو اتنا حاصل کر لے کہ دوسروں تک پہنچا سکے، پھر حاصل کرنا اور بات ہے، اسے آگے پہنچانا پھر اور بات ہے۔ بعض لوگوں میں علمی صلاحیت ہم نے دیکھی ہے، اگر وہ پڑھانا چاہیں تو بہت اچھا پڑھاتے ہیں، لیکن انہیں کہیں کہ سٹیج پہ تقریر کرو، نہیں کر سکتے۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ انہیں سٹیج پہ کھڑا کر دو، دھواں دھار تقریر کریں گے، لیکن کہو اس کلاس کو یہ مضمون پڑھا دو، نہیں پڑھا سکتے۔ عالم وہ بھی ہے، عالم وہ بھی ہے، سیکھا اس نے بھی ہے، سیکھا اس نے بھی ہے، لیکن آگے دینے کا، ڈیلیور کرنے کی استعداد ہر ایک کی پھر اپنی ہے۔ تو نسبت جوڑنے کے لیے، تعلق قائم کرنے کے لیے یہ دیکھنا شرط ہے کہ اس بندے سے مجھے وہ یقین ملے گا، خود اسے یقین ہے، اور اگر ہے تو مجھے اس سے ملے گا۔ کہاں سے پتہ چلے؟ یہ سوال بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام نے کیا تھا۔ اللہ کریم کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے صحابہ کرام پر، اتنی باتیں پوچھیں، اتنی باتیں پوچھیں کہ زندگی کا کوئی پہلو انہوں نے تشنا نہیں چھوڑا، قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کی رہنمائی فرمائے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ اب تو چشم عالم سے پردہ فرما جائیں گے، اب تو سورج نکلا ہوا ہے، جو آتا ہے سورج کے سامنے ہوتا ہے اور جگمگا اٹھتا ہے، جب آپ پردہ فرما جائیں گے تو لوگ کہاں جائیں گے؟ کس سے سیکھیں گے؟ کس کو اچھا سمجھیں گے؟ کس کی بات مانیں گے؟ فرمایا اس بندے کے ساتھ رہو۔ آپ کے ارشاد کا مفہوم ہے یہ، اس بندے کے ساتھ رہو جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آئے، یعنی جس کے پاس جا کر آپ بیٹھیں تو اللہ یاد آئے، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، تبھی یاد آئے گا کہ اس کے دل میں بستا ہوگا۔ اب مفاہیم ہم نے بدل لیے، ہماری بدنصیبی، ہم سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب کے پاس جاؤ اولاد ملے گی، نوکری ملے گی، بیماری سے شفا ملے گی۔ بیماری کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر طبیب ہیں، روزی کے لیے محنت اور مشقت ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی کھا رہے ہیں اور ان کو بھی مل رہی ہے، جو کافر ہیں ان کو بھی مل رہی ہے، بت پرستوں کو بھی مل رہی ہے، پھر اس میں پیر کا کیا کمال؟ کوئی ایسی بات بتاؤ جو پیر کے علاوہ نہیں مل رہی کسی کو۔ اولاد بھی ساری دنیا کو مل رہی ہے، بدکاروں کو بھی، کافروں کو بھی، ظالموں کو بھی، قاتلوں کو بھی، روزی بھی مل رہی ہے، سارے کھا پی رہے ہیں، بلکہ اکثر بدکار زیادہ دولت مند ہیں۔ تو پھر پیر کے پاس کیا لینے جانا ہے؟ پھر ان بدکاروں کے پاس جاؤ جن کے پاس دولت ہے، شاید کوئی ذرا دے دیں۔ پیر کے پاس وہ دولت ملتی ہے جو دنیا میں نایاب ہے، اور وہ ہے ایمان باللہ، اللہ پر یقین، محمد الرسول اللہ کی رسالت پر وہ یقین جو ہمیں مجبور کر دے آپ کی غلامی پر۔ اور جہاں سے یہ نہ ملے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، باقی چیزیں تو دنیا میں ملتی ہیں، ہر ایک کو ہر جگہ مل رہی ہیں۔ اور فرمایا صرف یہ ایک راستہ ہے، اتباع کر لو محمد الرسول اللہ کا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ کی رضا کو پا سکو، تاکہ تم دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکو۔ حضرات، ہم گرتے گرتے اس سطح پر پہنچ گئے جہاں اللہ کا حکم ہے کہ وَجَعَلَكُمْ شِيَعًا، وہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے گا اگر تم میرے نبی کی اطاعت نہیں کرو گے،
اور اپنے نفسی خواہشات نفس پر چلتے رہو گے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تمہیں شیعہ بنا دے گا، گروہ گروہ بنا دے گا، الگ الگ طبقے بنا دے گا، لیذیق بعضکم بعض بعض، اور پھر تم سارے طبقے ایک دوسرے کے قتل عام پہ جڑ جاؤ گے، پھر ایک دوسرے سے لڑو گے، ایک دوسرے کے بندے مارو گے، ایک دوسرے کو تباہ کرو گے، جس کا نتیجہ قومی تباہی ہوگا کہ ایک قوم مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی اور وہ حصے آپس میں لڑ گئے تو وہ قوم تباہ ہو رہی ہوگی۔ آج دیکھ لیں ہم پر یہی عذاب مسلط ہے، ہمارے گھر محفوظ نہیں، ہمارے بازار محفوظ نہیں، ہماری عدالتیں محفوظ نہیں، ہمارے تھانے محفوظ نہیں، عدالت میں بندہ کھڑا ہے وہ بھی قتل کر دیا جاتا ہے، تھانے میں وہ بھی قتل کر دیا جاتا ہے، بازار میں حتیٰ کہ ہماری مساجد محفوظ نہیں، نماز پڑھنے جاتا ہے قتل ہو جاتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ اپنی ہی قوم کے طبقے ہو گئے ہیں، شیعہ ہو گئے ہیں، گروہ گروہ ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کیے جا رہے ہیں۔ جعلکم شیعا، تمہیں گروہوں میں بانٹ دے گا، مختلف گروہ بن جائیں گے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، لیذیقکم بعض بعض، کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہو جائے گا اور اپنے سارے وسائل لے کر اسے قتل کرنے کو چڑھ دوڑے گا۔ یہ عذاب الہی ہے اور یہ ہے حضور کا اتباع چھوڑنے کا نتیجہ۔ اب اس کے بڑے حل ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں سے مذاکرات کریں، کس سے مذاکرات کرو بھائی؟ کوئی ایک ایسا بندہ ہے جو اس ساری دہشت گردی کو کنٹرول کر رہا، یعنی مذاکرات کرو کس سے کرو؟ کوئی ایسا بندہ تو ہو جس سے آپ مذاکرات کریں اور وہ ساری دہشت گردی کو کنٹرول کر لے، ایسا تو کوئی بھی نہیں، ہر ایک کے پاس ایک ایک گروہ ہے، اب کتنے گروہوں سے مذاکرات ہوں گے؟ تو سیدھا سا ایک راستہ ہے، وہ ہم کیوں نہیں اختیار کرتے کہ ہم توبہ کریں اور دامن پیغمبر کو تھام لیں، اپنی زندگی کو حضور کے اتباع کے سانچے میں ڈھال لیں۔ اللہ اس عذاب سے ہمیں نجات دے دے۔ عذاب کا علاج توبہ ہوتی ہے، مذاکرات نہیں ہوتا۔ عذاب الہی جب آتا ہے تو اس کا علاج ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر توبہ کی جائے۔ پرسوں میں سن رہا تھا ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب تقریر فرما رہے تھے، مجھے حیرت بھی ہوئی، خوشی بھی ہوئی، بڑے زور سے کہہ رہے تھے کہ ہم قرآن و سنت کا نظام لائیں گے، اس نظام کو ہم بدل دیں گے، 1400 سال پہلے کا نظام لائیں گے۔ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، خوشی بھی ہوئی اور ڈر بھی لگا کہ جب حکمرانوں پر بوجھ آتا ہے تو ایسی باتیں کرتے ہیں، جب لوگ ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یار یہ کام مشکل ہے۔ یہ تجربہ ہے نا ہمارا، ہم سے ایسی ہوتی رہی۔ میرے خیال ہے جتنے حکمران پاکستان میں گزرے ہیں، میری ذاتی رائے کے مطابق کردار کے اعتبار سے سب سے بہتر ضیاء الحق صاحب تھے۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ مجھے ووٹ دو، 5 سال کے لیے میں صدر بن جاؤں گا اور اسلام نافذ کروں گا۔ ووٹ مل گئے، ووٹ بھی یہی تھے کہ کیا تم چاہتے ہو اسلام نافذ ہو یا نہ ہو؟ ہاں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام نافذ بھی ہوگا اور میں 5 سال صدر بھی رہوں گا۔ اب کون اس پرچی پہ نہ لکھتا ہے جس پہ لکھا ہو کہ اسلام نافذ کرنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ تو ووٹ تو مل گئے۔ بعد میں انہوں نے فرمایا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آدھا کام تو ہو گیا، میں صدر تو بن گیا، باقی آدھا نفاذ اسلام والا وہ مشکل ہے، وہ نہیں ہو، تو 50% کام میں نے کر دیا۔ تو اب کیا خبر وزیر اعلیٰ صاحب کی بات بھی وہ 50% پہ آ کے نہ رک جائے۔ اسلام کا ظہور جب ہوا تو دنیا میں کہیں کوئی نہ انصاف تھا، نہ عدالت تھی، نہ امن تھا۔ رومنز نے عدالتیں بنائیں اور ہسٹوریکلی تاریخی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ دنیا کو، مہذب دنیا کو قانون
اور عدالتیں اور یہ نظام رومنز نے دیا۔ رومن میں عدالتیں کیا تھیں؟